الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اربعین نووی کے اس کورس میں آپ سب کا سواگت ہے، اور ہم حدیث نمبر 33 پڑھنے والے ہیں، جس کا ٹاپک ہے مدعی کے لیے دلیل پیش کرنا ضروری ہے۔ حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر۔ حدیث حسن رواہ البیہقی ہکذا بعضہ فی الصحیحین۔ یعنی اگر لوگوں کو صرف ان کے دعوے کی بنیاد پر حق دے دیا جائے تو لوگ دوسرے لوگوں کے خون اور ان کے مالوں کا دعویٰ کر بیٹھیں گے، لیکن مدعی کے ذمہ دلیل پیش کرنا ہے اور مدعی علیہ کے ذمہ قسم لازم ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو صرف دعوے کی بنیاد پر اس کی چاہت دے دی جاتی، اس کا مطلوب دے دیا جاتا، تو ایک آدمی اٹھتا اور دعویٰ کر بیٹھتا کہ فلاں نے میرے بیٹے کو مار دیا ہے، یا فلاں نے میرا مال ہڑپ لیا ہے، میرا حق چھین لیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ دعویٰ پر دلیل پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی کسی کے خلاف دعویٰ پیش کرتا ہے تو سب سے پہلے جج مدعی علیہ کو بلائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ کیا تو اقرار کرتا ہے کہ فلاں کا حق تمہارے اوپر ہے؟ اگر وہ اقرار کر لیتا ہے تو اس کا حق دینے پر اس کو مجبور کیا جائے گا کہ تم نے اقرار کر لیا ہے، لہذا مدعی کو جو اس کا حق ہے وہ حق چکا دو۔ اور اگر انکار کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ انکار ہی کرے گا، اگر انکار کرے گا تبھی تو اس کو کیس کے طور پر بلایا جا رہا ہے کورٹ میں، تو انکار کرتا ہے کہ فلاں کا کوئی حق مجھ پر نہیں ہے، تو اب جج مدعی سے دلیل مانگے گا، اور دلیل کا مفہوم کیا ہوا؟ اسے گواہ پیش کرنا ہے۔ اگر دلیل پیش کر دیتا ہے اور دلیل بھی قابل اعتبار ہے، پختہ دلیل کی بنیاد پر اسے اس کا حق مل جائے گا، اور اگر دلیل نہیں پیش کرتا ہے تو مدعی علیہ کو کہا جائے گا کہ وہ قسم کھائے گا کہ میرے اوپر فلاں کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر مدعی علیہ قسم کھا لیتا ہے تو مسئلہ ختم ہو گیا، لیکن اگر بعد میں بھی مدعی کے پاس گواہی مل جاتی ہے، دلیل پائی جاتی ہے، تو دوبارہ وہ جج کے پاس آ کر کے اپنا مسئلہ پیش کر سکتا ہے۔ اب اگر کوئی مدعی علیہ قسم کھانے سے انکار کرتا ہے تو کیس اس کے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ قسم کھانے سے انکار کرنا یہ اس بات کا اشاریہ ہے کہ مدعی کا حق اس کے پاس پایا جاتا ہے، اس لیے وہ قسم کھانے سے مکر رہا ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہے کہ مدعی کو دلیل پیش کرنا ہے اور مدعی علیہ کو قسم کھانا ہے، کیوں؟ تو اس کی حکمت یہ ہے کہ مدعی کا جو پہلو ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، کیونکہ وہ ظاہر کے خلاف چیز کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، اس لیے پختہ دلیل کا وہ مکلف ٹھہرایا گیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مدعی علیہ کا ہاتھ خالی ہے، اس کے اوپر کسی کا حق نہیں ہے، اسی لیے مدعی دعویٰ کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے ثبوت دینے کی ضرورت ہوگی، دلیل دینے کی ضرورت ہوگی، جبکہ دوسری طرف مدعی علیہ کا پہلو مضبوط ہے، کیونکہ اصل تو یہی ہے کہ اس کا دامن ہے دوسرے کے حق سے خالی پایا جا رہا ہے، لہذا یہاں اس کے لیے صرف قسم کھانا کافی ہے، جو کمزور دلیل ہے، اور اسی پر کیس کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ رہی ہلکی سی تشریح اس حدیث کی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔